جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین اتنا علم و فہم تھا، صحابہ کے پاس علم آیا، کہاں سے سیکھا؟ آپ پوری تاریخ اسلام کو دہرائیں نا تو آپ نے پتا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اور عرب والے سارے اپنے کام کاج میں مصروف تھے، اپنے کام کاج کیا کرتے تھے، لیکن میں کہ ہمہ وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا تاکہ حضور علیہ السلام جو دین اسلام کی بات ارشاد فرمائے میں وہ سن لوں اور اس کو یاد کر لوں، تاکہ آگے دین اسلام بقائے بقائے آخری نبی علیہ السلام حضور ہے، اس کے بعد حضور علیہ السلام کے بعد نبوت ختم ہے اور یہی دین اسلام قیامت تک چلتا رہے گا تاکہ یہ حدیث آخر تک چلتی رہے اور لوگ اس کو روایت کرتے جائیں، سننے والے سے فائدہ اٹھاتے جائیں اور اسلام پھیلتا جائے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں ہر وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور حضور علیہ السلام اکثر کہے مسجد میں آ کر لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اب جو دین اسلام کے سیکھنے میں حریص ہوتے تھے نا وہ اپنا تھوڑا وقت گھر میں گزارتے، زیادہ تر مسجد میں آ کر گزار لیا کرتے تھے، اور حتیٰ کہ حدیث میں آیا کہ جو غیر شادی شدہ ہوتے تھے نا، آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں کے اندر کچھ لوگ آ کے آرام کرنا شروع ہو جاتے ہیں، سوتے ہیں، تو یہ حضور علیہ السلام کے دور مبارک کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین مسجد میں آ کر آرام کر لیا کرتے تھے۔ کیا ہے یہ حدیث مبارکہ کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے مجھے خبر دی کہ وہ جوان غیر شادی شدہ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سویا کرتے تھے۔ اب کس لیے مسجد میں کیوں سوتے؟ اسی لیے کہ عبادت ریاضت کر سکوں، اللہ کا ذکر کر سکوں، باہر نکلوں گا تو برائیوں میں پڑ جاؤں گا، مسجد میں ہوں گا تو اچھائیوں میں ہوں گا، اچھائیوں میں نہ ہو تو کم سے کم برائیوں سے تو بچ جاؤں گا، اور جب نبی علیہ السلام آئیں گے تو کیا ہے حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھوں گا، یہ بھی عبادت ہے، حضور علیہ السلام سے دین سیکھوں گا، یہ بھی عبادت ہے، اور جب تک دین پر عمل کروں گا یہ بھی عبادت ہے، اور دین سیکھ کر آگے پھیلاتا رہوں گا یہ بھی میرے لیے عبادت ہے۔ الغرض نیکی کے کاموں میں مصروف رہوں گا، یہ میری کیا ہے جستجو ہوگی۔ صحابہ کرام کا عمل ہمیں کیا بتاتا ہے؟ مسجد میں زیادہ تر وقت گزارنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا ہے۔ آج بتاؤ ہمارے ایسے لوگ ہیں، آپ یقین کر لیں آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں، جمعے میں بھی آپ دیکھیں فرض پڑھ کے لوگ نکل جاتے ہیں جیسے، اور ایک حدیث مبارکہ میں آیا کہ مومن یہ ہر کسی کے بات پہ کوئی کسی کو یہ نہیں، یہ اس کے لیے نہیں، ہر کوئی اپنے اوپر دیکھے۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ مومن جو ہے نا مسجد میں آتا ہے ایسا ہے جیسا کہ جنت میں آ گیا، باہر نکلنے کا اس کا دل ہی نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث میں یہ آیا کہ اگر کوئی بندہ نا جو کہے کہ جب بھی دیکھو وہ مسجد میں، جو کوئی پوچھے نا بھئی فلاں بندہ کہاں ملے گا، کوئی بغیر دیکھے کوئی کہہ دے او جاؤ وہ مسجد میں ملے گا، کہیں پر بھی کوئی پوچھے، کوئی ایسے ہوتے نا ہر وقت لگا ان کا مسجد میں ہی رہتا ہے، کوئی بھی پوچھے بھئی کہاں ہے وہ بندہ، وہ مسجد میں ہوگا، کہاں ہے وہ بندہ، بھئی مسجد میں ہوگا، تو اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ اس کے ایمان کی گواہی دو کہ وہ پکا مومن ہے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ وہ جو مومن ہوگا نا مسجد میں آئے گا اس کا دل نکلنے کا باہر ہی نہیں کرے گا، اور جو منافق کی علامت یہ ہے کہ جب مسجد میں آئے گا نا وہ ایسا ہے جیسے پنجرے میں آ گیا، کب گیٹ کھلے تو جائے، کب گیٹ کھلے تو جائے۔ اب یہ حدیث مبارکہ کسی فرد واحد کے لیے نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے او جی وہ ایسا نہیں، ہر کوئی اپنے اوپر دیکھے بھئی میں ایسا ہوں یا نہیں، کہ یہ اپنے اوپر نہ کرنے کا ہے، یہ آپ کو تھرمامیٹر یہ اپنے آپ کے لیے ہے کہ آپ اپنے آپ کو چیک کریں، یہ نہیں کسی اور کو چیک کریں، نہیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ اسی لیے تو مسجد کے اندر آنا اور دین اسلام سیکھنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ تو اللہ تعالی مجھے اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب